الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. ان میں سے پہلی آیت کریمہ کے اندر 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے جہالت کا اور ایک ہے قریب کا. تو اس پوری آیت کریمہ میں اسی 2 لفظ کو سمجھنے ہیں کہ جہالت سے کیا مراد ہے اور قریب سے کیا مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق دے اور ہم تمام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے. دوسری آیت کریمہ میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. وہ 2 آدمی کون ہیں؟ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے. موت سے پہلے اللہ ہر گناہ سے پکی و سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے للذین یعملون السوء، جو نادانی کی وجہ سے یعنی جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں. دیکھو، ایک ہے آیت کا ظاہر. آیت کا ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری مطلب آیت کریمہ کا کیا ہے، اور ایک ہے کہ ظاہری مطلب مراد نہ ہو لیکن مراد کچھ اور ہو. اب اس آیت کریمہ کے ظاہری مطلب سے تو یہی معنی سمجھ میں آتا ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نادانی کے اندر گناہ کیا، وہ جانتا نہیں اور اس نے گناہ کر لیا ہے، تو ایسے گنہگار کی توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے. لیکن کسی آدمی نے جان بوجھ کر گناہ کیا، جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود گناہ کیا، تو ایسے آدمی کی گناہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ آیت کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کر گناہ کرے یا انجانے سے، نہ جاننے کے جانتا نہیں تھا اور گناہ ہو گیا، دونوں شکل صورت میں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو ایک لطیفہ سناؤں. ایک آدمی اپنی عورت کو مسجد میں لے کر آیا. کہاں لے کر آیا؟ مسجد میں لے کر آیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں بیوی کو مسجد میں لے کر آئے؟ تو کہ قرآن کا حکم ہے. کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے. کہ قرآن کے اندر ہے خذوا زینتکم، کہ تم لے کر آؤ تمہاری زینت کو. تو میری بیوی کا نام زینت ہے تو میں زینت کو لے کر آ گیا. سمجھ میں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر ظاہر پر عمل ہوتا نہیں، حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے. تو یہاں بھی جہالت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہالت سے یہاں لا علمی مراد نہیں ہے کہ نہ جانتے ہوئے گناہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، بلکہ یہاں جہالت سے مراد نادانی. کیا ہے؟ نادانی. کہ انسان جب
شہوت کا غلبہ بڑھ جائے یا شدت جذبات کے موقع پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. تو اسی کو جہالت کہا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ اب انسان کی عقل پر پردہ پڑ گیا. اب یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے یہ غافل ہو گیا. اسی لیے تو گنہگار کو جاہل کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئے کہ اس نے جاہلوں والا کام کیا. اور گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نا کہ اس آدمی نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، یعنی اپنی جہالت کا اس کو علم ہو گیا کہ میں نے ایک نادانی والا کام کیا. اور خود قرآن کریم کے اندر اس کی نظیر موجود ہے. آپ نے سورہ یوسف میں سنا ہوگا، کئی سال ہو گئے اس تفسیر کو تو اب تو ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال علیہ السلام. اور پھر ایک مقام اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف وقت کے بادشاہ بنے. تو یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت یوسف نے کیا کہا، ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون. کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جاہل کہا. کیا کہا کہ تم جاہل تھے. تو کیا حقیقت میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف کے ساتھ عمل کیا تھا، یعنی کنویں میں ڈالنے کا، وہ نادانی کی وجہ سے کیا تھا؟ نہیں، بلکہ پری پلاننگ کیا تھا، ارادے کے ساتھ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم میں کیا کہا، جاہل. کیوں کہ یہ حضرت یوسف کے بھائی اس عمل کے انجام سے غافل تھے، غفلت میں تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے ان کو کیا کہا، جاہل. اسی طریقے سے گنہگار بھی جب گناہ کرتا ہے جس وقت، تو اس کے انجام سے غافل ہوتا ہے کہ اس پر کیا سزا ملے گی. اس لیے اس کو بھی کیا کہا گیا، جاہل کہا گیا. سمجھ میں آئی؟ خیر، اب ذرا آپ دیکھیں، حدیث میں ہے کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہو مؤمن، مومن ہونے کی حالت میں. سمجھ میں آئی بات؟ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایمان کے تقاضے سے دور جا پڑا ہے، کیونکہ ایک ایمان والے کے لیے چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ زنا کرے. سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ زنا کر رہا ہے تو کیا وہ اس وقت ایمان والا نہیں؟ ایمان والا تو ہے، لیکن ایمان کے تقاضے سے کیا ہے، دور ہے. اسی طریقے سے گنہگار جس وقت گناہ کرتا ہے تو وہ جانتا تو ہے، لیکن آخرت کے انجام سے کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا بھائی، جاہل کہا. سمجھے؟ اب ذرا آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے انسان ہمیشہ کی لذت کو چھوڑے، یا تھوڑی دیر کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایک بڑے عذاب کو اپنے آپ پر ٹھونس دے اور قبول کر لے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تو مطلب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ جہالت والا کام کرتا ہے. لیکن آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ کیا ہے اور اگر یہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لیں گے بھائی، قبول کر لیں گے. اور صحابہ کا اس پر کیا ہے، اجماع. تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ جانے انجانے میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے، توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لیں گے بھائی، قبول کر لیں گے. اب ذرا آپ دیکھیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. آگے فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتا ہے قریبی وقت میں. تو قریبی زمانے سے کیا مراد؟ یہ قریب کا جہالت کا تو سمجھ میں آ گیا. اب قریب کو سمجھے، قریب سے کیا مراد، کون سا زمانہ مراد؟ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ یقبل، کہ اللہ یقبل التوبہ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے.
بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کب تک؟ تو کہ غرغرہ طاری ہونے تک. جب غرغرہ طاری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ توبہ کو قبول کرتا نہیں. تو ایک روایت سے تو یہ پتا چلا کہ موت کے آخری، اس روایت سے پتا چلا کہ موت کے آخری بارڈر تک اللہ توبہ کو کیا کرتا ہے بھائی؟ قبول. اور یہی قریبی زمانہ ہے. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے 1 مہینے پہلے یا موت سے ہفتے کے پہلے یا موت سے 1 گھڑی پہلے اگر کوئی آدمی اپنے گناہ سے پکی و سچی توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. تو یہ سب قریب کے اندر آیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی پوری زندگی ایک قریبی ہے. کیا ہے بھائی؟ پوری زندگی کیا ہے؟ قریبی زمانہ. لیکن حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب تشریف فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان پر موت سے پہلے 2 حالت طاری ہوتی ہے. کتنی حالت؟ ایک حالت کو بأس کہتے ہیں، ایک حالت کو یأس کہتے ہیں. بأس کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کہ بأس کہا جاتا ہے کہ انسان جب بیمار ہو گیا، سارا علاج کرا دیا، سب کچھ ہو گیا، ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، بالکل زندگی سے نا امید ہو گیا کہ اب یہ بچنے والا ہے نہیں، بالکل نا امید ہو چکا ہے اپنی زندگی سے. تو فرمایا یہ حالت بأس. اس موقع پر بھی اللہ وہاں تک بھی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. نا امید ہو گیا ہے کہ اب بچنے والا نہیں ہوں، سارے علاج ہو گئے، لیکن اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن یأس، حالت یأس میں آدمی پہنچ جائے تو پھر اللہ توبہ کو قبول کرتا نہیں. اب حالت یأس کون سی ہے؟ تو کہ بالکل روح کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا، فرشتے نظر آ گئے، عالم آخرت کھل گئی، اب کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. اس وقت توبہ قبول کرتا نہیں. سمجھ میں آئے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کے اندر اصرار یعنی بار بار کر لینا، اور جب کسی گناہ کی عادت آدمی کو عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ توبہ کی توفیق بھی کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ فوراً توبہ کرے. کیا کر لے بھائی؟ فوراً توبہ. خیر، یہ تو آیت کا جو اصل مفہوم مطلب تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت کی رائے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت کو اور قریب کو اور انما التوبۃ علی اللہ، یعنی اس پوری آیت کریمہ کو ظاہری معنی پر مراد لیا جائے تو مطلب حضرت کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کی توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جس نے انجانے میں تو گناہ کیا. اس کا تو اللہ کو وعدہ ہے، اس پر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کی توبہ کو قبول ہی کر لے گا، غفلت میں گناہ ہوا ہے. لیکن جس بندے نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے توبہ اس کی بھی قبول کر لے گا، لیکن اس پر وعدہ نہیں، اس پر اللہ کا وعدہ. تو یہ بڑا لطیف مطلب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے کیا کر لے بھائی؟ توبہ کر لے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تائب یہ اللہ کی صفت ہے، اور تائب کا معنی رجوع کرنا. اللہ رجوع فرماتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ مہربانی کے ذریعے اس پر رجوع فرماتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں، ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ مہربانی فرما کر اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتے ہیں، ان پر رجوع فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
اللہ تبارک و تعالی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا بندہ کیا زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرنا جانتا ہے۔ کیا کرنا جانتا ہے؟ معاف کرنا جانتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، اب جو بات سمجھنی اس کو سمجھیے۔ گناہ پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ معصومین کا ہے۔ معصومین کا مطلب انبیاء اور فرشتے، ان سے گناہ پر اقدام ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ معصوم۔ اس لیے انبیاء کرام سے معمولی سی لغزش جب ہو جاتی ہے، عام بندوں کے لیے بھی وہ گناہ نہیں شمار ہوتا۔ ایسی معمولی سی لغزش ہو جاتی ہے تو اس پر بھی انبیاء کی پکڑ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسا پاکیزہ گروہ ہے۔ تو یہ تو وہ گروہ ہے، اور فرشتے وہ گروہ ہے کہ ان سے گناہ ہوتے نہیں۔ لیکن دوسرا درجہ شیاطین کا ہے۔ وہ کون؟ کہ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور ندامت بھی نہیں ہوتی، افسوس بھی ہوتا نہیں، اور اصرار بار بار یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شیطانی صفت ہے۔ کون سی صفت ہے؟ شیطان والا درجہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن ابن آدم میں کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کے بنا پر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہی اس آیت کریمہ میں یہی لوگ مراد ہے۔ تو اب ذرا ہم دیکھیں اس پوری آیت کریمہ کو جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اس پر ہم ذرا غور کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے۔ وہ بات کیا سامنے آتی ہے؟ کہ اللہ توبہ تو قبول کرتا ہے، لیکن کون سی توبہ قبول کرتا ہے؟ تو فرمایا جو بندہ پکی و سچی توبہ کرے۔ کون سی توبہ کرے؟ پکی و سچی توبہ کرے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پکی و سچی توبہ کون سی ہے؟ کیونکہ توبہ کرنا فرض ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، پکی و سچی توبہ کرو۔ تو یہ پکی و سچی توبہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھنا پڑے گا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں آج ہماری کوتاہی ہے، اس لیے ہم پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ تو دیکھو 3 شرطیں ہیں پکی و سچی توبہ کی۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ پہلی شرط، جو گناہ ہوا ہے اس پر انسان کو ندامت ہو، افسوس کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ سمجھ میں آئے؟ ندامت گناہ پر نہیں ہے تو یہ پکی و سچی توبہ نہیں۔ دیکھو نمازیں چھٹی ہے، سمجھ میں آئے؟ معاف کر دے، معاف، لیکن نمازیں چھٹی اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تو یہ پکی و سچی توبہ ہوئی نہیں۔ ایک۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جس گناہ میں مبتلا ہے اسے چھوڑ دے، اور اسی وقت آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرے۔ ورنہ ابھی تو توبہ کر رہا ہے، اے اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، رات کو رو رہا ہے لیکن فجر کی نماز تو ہوگی نہیں، تو یہ پکی و سچی توبہ ہوئی۔ جس وقت تم توبہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اب یہ گناہ نہیں کرو۔ شراب پی رہے ہو، زنا ہو رہا ہے ہم سے، تو جس وقت زنا اور شراب سے توبہ کر رہے ہو اس وقت تمہارا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب میں زنا۔ لیکن اگر ارادہ تو ڈگو مگو ہے، نہیں وہاں تو جانا پڑے گا، یار لور سے ملنے تو جانا پڑے گا، اور یہاں توبہ کر رہا ہے، تو یہ توبہ پکی و سچی ہوئی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ اس وقت پکا ارادہ ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط جس میں ہم سب کی کوتاہی وہ یہ ہے تلافی مافات۔ کیا ہے؟ تلافی مافات، کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس کے تلافی کرو۔ تلافی کا مطلب آپ کو اب سمجھ میں آ گئی، غفلت کا پردہ آپ سے اٹھ گیا اور آپ نے پکی توبہ کر لی کہ اللہ سچی و پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے نماز چھوڑوں گا نہیں۔ برابر ہے؟ تو
تو اب اتنا تو ہو گیا، دو شرط پائی گئی، آپ کو ندامت بھی ہو گئی، آپ نے چھوڑ بھی دیا کہ اب نماز پڑھوں گا، اور عزم بھی کر لیا کہ اب آئندہ چھوڑوں گا نماز نہیں، لیکن آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا کہ اس کی قضا شروع کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہ جو نمازیں چھٹی ہے اس کی قضا شروع کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ پکی و سچی توبہ۔ لیکن آج ہماری اس میں کیا ہے؟ کیوں غفلت ہے؟ وہ یار 20-25 سال کی چھٹی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہاں کب تک کیسے قضا کروں گا؟ 25-30 سال کی نمازیں چھوٹ چکی ہے، آپ کو یقین ہو کہ اتنی نمازیں چھوٹی ہے تو حساب سے قضا، یقین نہیں ہے تو اندازہ کر لو کہ بھائی کم سے کم 25 سال کی چھٹی ہے، 20 سال کی چھٹی ہے۔ اب کہو گے کہ اب 60 سال کے تو ہو گئے تو اب 20 سال کی نماز کہاں تک ادا کرتا رہوں گا؟ نہیں، شریعت اللہ بڑا کریم ہے۔ ہم آج سے روزانہ جتنی ہو سکے ہر نماز کے بعد ایک نماز کا قضا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شروع کر دیں۔ جب تک زندگی ہے قضا کرتا رہے، اگر قضا کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ انشاءاللہ کیا کر دے گا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے روزے چھوٹے ہیں تو روزے کی قضا شروع، زکاتیں باقی ہیں تو زکاتیں دو۔ سمجھ میں آئی؟ اب آنکھ کھل گئی کہ وہ زکات دینی چاہیے تھی لیکن دی نہیں ہے تو کہ زکات برابر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے تلافی مافات۔ اب ذرا دیکھو کہ ایک آدمی زنا میں مبتلا تھا، یہ شراب پی رہا تھا اور اس کو بھی احساس ہو گیا، پکی و سچی توبہ ہو کر رہا ہے، اور حقیقت میں اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب زنا نہیں کروں گا یا اب شراب نہیں پیوں گا، پھر بھی کبھی ایسا موقع ملا تو پھر اس نے زنا کر لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا پھر شراب پی لی تو کہ کوئی بات نہیں ہے، پھر پکی توبہ کر لے، پھر پکی توبہ کر لے، کیونکہ 100 بار اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ 100 بار اس کو کیا کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرو تب تمہارا ارادہ کیسا ہونا چاہیے؟ پکا۔ اب یہ پکے ارادے سے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیسا بنا لیتا ہے؟ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو آیا ہے مضمون جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پکی و سچی توبہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اعمال نامہ سے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جو زندگی کا حصہ باقی ہے اس میں اپنے گناہوں سے کیا کر لے بھائی؟ پکی و سچی توبہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ تو اس آیت کریم، پہلی آیت کریمہ کا مطلب تو یہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کی توبہ اللہ قبول کرتا نہیں۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے پہلے سمجھایا کہ روح کے قبض ہونے کے وقت، سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی نہیں۔ جس طریقے سے فرعون جب غرق ہونے آیا، قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے کہا نا کہ میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ کیوں؟ کہ اب غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، فرشتے سامنے نظر آ گئے تھے، اس کو اپنی موت یقینی ہو گئی، تو اب یہ توبہ کر رہا ہے۔ تو قرآن نے اس وقت یہی کہا الآن، اب وہاں قرآن نے الآن کہا کہ اب، یہاں بھی الآن ہے، انی تبت الآن، اب توبہ کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ توبہ کو قبول کرتا نہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حالت کفر کے اندر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا کیا ہوگا حشر؟ تو کہ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کیا کر رکھا ہے؟ تیار کر رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ہر گناہ سے پکی و سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں 51 بڑے بڑے گناہوں کا لسٹ ہے۔ کتنے؟ 51 بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس کا لسٹ ہے۔ آدمی وہ لسٹ کو رکھے اپنے پاس اور دیکھے کہ اس میں سے میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا، کون کون سے گناہ مجھ سے نہیں ہوئے۔ جو گناہ ہم سے ہوئے نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے، تیرا شکر ہے کہ اس گناہ سے ہمیں بچایا ہے، اللہ موت تک ہمیں اس گناہ سے بچایا ہے۔ اب جس گناہ سے ہم کر رہے تھے لیکن پکی و سچی توبہ کر لی ہے، تو اس گناہ کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ تیرا ہی کرم ہوا کہ آپ نے اس گناہ سے پکی و سچی توبہ کرنے کی توفیق دی، اب موت تک اس پر واپس نہ لوٹانا۔ اور جو گناہ ابھی بھی ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ کریں گے تو گناہوں کا چھوڑنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ لوگوں کی بھی مدد فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ناراضگی والے اعمال سے بچائے اور ہر گناہ سے پکی و سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آئندہ منگل کو تفسیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد والے منگل کو تفسیر ہوگی۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش